الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پینل میں ایڈوکیٹ ندیم بٹ صاحب، جو کہ ایکس آرمی ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں رانا علی رضا، جو کہ گجرات اخبار یعنی کہ ڈیلی نوٹ نیوز پیپر کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، میرا آپ سے ہی پہلا سوال ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی صاحب، پاکستان کے آئین جس کو ہم عام الفاظ میں 1973 کہتے ہیں، 1973 کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس سے پہلے دو کانسٹیٹیوشن ہمارے پاکستان میں دیے گئے ہمیں، ایک 1956 میں اور ایک 1962 میں۔ ان دونوں آئین کے اندر ہمیں اسلامی ریپبلک نہیں لکھا گیا، نہ کہا گیا۔ 1973 میں ہمیں اسلامک ریپبلک آئینی طور پہ ڈکلیئر کیا۔ اس تناظر میں جب یہ 1973 میں آئین نافذ ہوا تو اس کے 2 سال کے اندر وہی لوگ جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا، یہ کوئی دوسری اسمبلی نہیں آئی، انہی لوگوں نے ایک ترمیم کی جسے ہم دوسری ترمیم یا سیکنڈ امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اس ترمیم کے تحت انہوں نے پاکستان کے اندر ایک موجود آپ اس کو کہہ لیں کہ اسمیل کیا، ایک ہمارے اندر ایک مائنارٹی ہے جس کو مسلمان ایٹ لارج ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو قادیانیوں کو نان مسلم اسی اسمبلی نے ڈکلیئر کیا جس اسمبلی نے پاکستان کا اسلامک ریپبلک آئین بنایا جس وقت۔ میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اس میں کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ ہم ایکول ان دا آئی آف لا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو، وہ قادیانی ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مسلمان ہو، وہ قانون کی نظر میں برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہم سننے کو ہمیں بارہا ملتا ہے، پڑھنے کو ہمیں بارہا ملتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے۔ جب ہم کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں، میں آپ کو وہ فقرہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل نمبر 20 ہے، 20، وہ کہتا ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشن۔ یہ ہے آپ کو آپ کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی فراہم کرتا ہے، اور یہ آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور یہ آپ کو اپنے جتنے بھی مذہبی آپ کے ادارے ہیں ان کو بنانے میں اور ان کو مینج کرنے کی بھی فنڈامنٹل رائٹ کی حیثیت سے ایک آپ کو حق دیتا ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ، اتنی بات میں ضرور ایڈ کروں گا کہ یہ ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں کہ انلیس انٹل ایمرجنسی پورے ملک میں ڈکلیئر کر دی جائے، اس فنڈامنٹل رائٹس کو نہ ہی کوئی مارشل لا اور نہ ہی کوئی اور قانون اور نہ ہی کوئی حکومت اس کو معطل کر سکتی ہے، اس کو کینسل کر سکتی ہے۔ یہ ایسا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہاں تک تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ان کو ہمارے ہاں بڑی آزادی حاصل ہوگی ہر کسی کو، لیکن نہیں۔ سب سے پہلا مصرع اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہے سبجیکٹ ٹو دا لا، یعنی جب تک آپ کو قانون اجازت نہ دے۔ ابھی یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے جب تک آپ کو قانون اجازت نہ دے، سبجیکٹ ٹو لا، پبلک آرڈر اینڈ مورالٹی، 3 چیزیں ہیں۔ جب تک آپ کو قانون اجازت نہ دے، جب تک آپ کو امن و امان اجازت نہ دے، جب تک آپ کو اخلاقیات اجازت نہ دے، یہ اخلاقیات، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپوگیٹ ہز ریلیجن۔ پھر اس کے پاس یہ اختیار آتا ہے کہ وہ ان 3 شرائط کو مکمل کرنے کے بعد، ابھی میں سب سے پہلی چیز جو سبجیکٹ ٹو دا لا ہے وہ میں آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لا کیا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان کا ہم اس کو کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ، جس کو ہم اردو میں تعزیرات پاکستان کہتے ہیں۔ اس کی دفعہ ہے 295A، 295A، 295B، 295C۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنلٹی کے خلاف، ان کی
ختم النبوت کے بعد آپ کسی قسم کے کوئی کام کوئی عقائد نہیں رکھ سکتے پاکستان کے اندر. یہی تعزیرات پاکستان آگے چل کے ہمیں 298 سی ایک کہتا ہے, 298 بی ایک کہتا ہے کہ مس یوز آف ڈسکرپشن اینڈ ٹائٹل ریزرو فار دا سرٹین ہولی پیٹرونیج اینڈ پلیسز. یعنی جو ہمارے مقدس, جو ہمارے ہیرو ہیں اسلام کے, جیسے ہم انبیاء اکرام کہتے ہیں, جیسے ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں, جیسے ہم ازواج المطہرات کہتے ہیں, جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں, یہ چاروں چیزیں میں کہہ رہا ہوں, یہ چاروں چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں, یہ ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ان کی سزا ہے, سزائے موت تک بھی ہے, 10 سال کی قید بھی ہے, منیمم سزا اس کی 3 سال ہے. ابھی آپ اس کو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے ساتھ اگر کو ریلیٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آئین آپ کو آزادی مذہب کی دیتا ہے, لیکن وہ آپ کو قدغن لگاتا ہے آپ کی اس آزادی کے اوپر کہ آپ سبجیکٹ ٹو دا لا ہے, جب تک آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا. ابھی قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے قادیانی گروپ کالنگ ہمسیلف a Muslim or preaching or propagating his faith, اس کو 3 سال قید دی. یہ ہے دفعہ 298 سی. ابھی اس تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں, میری ذاتی رائے ہے, میں قانون کا طالب علم ہوں, کہ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ایک قادیانی جس کے بیلیف, جس کا فیتھ یہ ہے کہ اس کا خلیفہ جو مرزا ہے, جو اس وقت جو بھی اس کی گدی پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ مرزا یا اس کا مرزا غلام احمد, وہ نعوذ باللہ, چونکہ میں مسلمان ہوں, میں نعوذ باللہ کہنا چاہتا ہوں یہاں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آگے ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شکل ہے. یہ ان کے بیلیفز ہیں اور یہ ان کی بیسک, جس طرح ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں. ابھی یہ لوگ جو ہے نا, آئینی طور پہ ان کو ایک ریلیکس ملتی ہے کہ یہ ہیں تھوڑا سا ریلیکس, لیکن اس کے آگے قانون ان کو باؤنڈ کر دیتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک قادیانی وہ چلتا پھرتا کرمینل ہے, چلتا پھرتا کرمینل ہے, کیونکہ اس کے عقائد پاکستان کے کرمینل کوڈ میں ان کو پینلائز کیا گیا ہے. بالکل, بٹ یہاں پہ ایک سوال اور بھی آتا نا, دیکھیں کہ وہ کافر ہے, کافر تو پہلے بھٹو صاحب نے انہیں اسمبلی میں ڈکلیئر کروا دیا تھا. اب یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اقلیتی کمیشن کے تحت انہیں ایک اقلیت بنا دیا ہے, تو بٹ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی اقلیت ہوتی ہے, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کرنا. اگر وہ عبادت گاہیں بنانا چاہتے ہیں, اپنی مطلب وہ جو ان کے عقائد ہیں ان کو پھیلانا چاہتے ہیں, تو گورنمنٹ ان کو تحفظ فراہم کرتی ہے. تو آیا کہ اب جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان قادیانیوں کو بھی یہ تحفظات فراہم کرے گی؟ پہلی نظر میں تو میر صاحب ان کا مدعا یہی لگتا ہے کہ یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کو اکول ٹو ادر مائنارٹیز ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا ان کو قانون اجازت نہیں دیتا. قادیانی ہمارے دوسرے مائنارٹیز جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, وہ عیسائی ہے, وہ سکھ ہے, وہ ہندو ہے, وہ پارسی ہے, وہ کالاش کا رہنے والا ہے, ایک اور مذہب, کئی مذاہب ہیں ہمارے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, لیکن قادیانی کو قانون ان کے برابر نہیں رکھتا. ابھی آپ کی اور میری ذاتی وش تو ہو سکتی ہے کہ ہم ایک لیول پہ جب ایگزیکٹو سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یار سب کو قانونی حق دیے جائیں, لیکن ہم اس کو قانون ہمیں باندھتا ہے کہ ہم قادیانی کو ان کے ایکول نہیں بتا سکتے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ کو قانون روکتا ہے کہ آپ قادیانی کو ایکول نہیں رکھ سکتے, تو آپ اس کو کسی کمیشن میں شامل کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہو, میرے رائے میں وہ کسی بھی کمیشن میں شامل نہیں ہو سکتا. اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک چیز کہ جو میں ابھی اپڈیٹ ہوا ہوں کہ کل کا ایک نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے, نیا نیشنل کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو چکا ہے. اس میں سکھ, عیسائی اور ہندو کے ساتھ ایک کالاش مذہب کے جو مائنارٹی کے بندے ہیں ان کو ممبر بنایا گیا ہے, اور وہ 15 رکنی
کمیشن نامینیٹ ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے اس قادیانی کو شامل نہیں کسی بھی بات. ٹھیک ہو گیا. تو رانا علی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ حکومت کے اس فیصلے کو لے کر کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہے، سوشل میڈیا صارفین کا کیا رد عمل ہے، مذہبی جو طبقہ ہے اس کا کیا رد عمل دیکھتے ہیں اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا صاحب بہت شکریہ. جہاں تک بات رہی ہے قادیانیوں کی اور یہ اس کے بعد اس کے ریئیکشنز کی، تو عوام دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. پہلے تو وہ ہیں جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسا فیصلہ پہلے نہیں ہو چکا، کیونکہ ان کے عمران خان کے اوپر جو لگتے تھے الزامات کہ وہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں جو اقلیت کیا گیا ان کو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو عمران خان ہے وہ اس چیز سے مطلب پاک صاف ہو گیا. تو جہاں تک بات رہی ہے دوسرے لوگوں کی، تو دوسرے لوگ اس چیز کو بہت ہی بڑا دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلتے پھرتے فتنے ہیں، ان کو پروان نہیں چڑھانا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ جو احمدی قادیانی لوگ ہیں ان کو پہلے اجازت بالکل نہیں تھی کہ یہ اپنے پرچار کر سکیں، یہ اپنے محفلیں اٹینڈ کر سکیں، یا یہ اپنی محفلیں کروا سکیں، یا اپنے جلسے کروا سکیں. ٹھیک ہے، یا اپنی زانیں وغیرہ دے سکیں. ٹھیک ہے، اب ان کو اجازت یہ ملی ہے کہ اب یہ الیکشن میں حصہ بھی لے سکتے ہیں، اب یہ اپنے دین کا پرچار بھی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ الیکشن کے علاوہ یہ جو دوسری سیٹیں ہیں، یہ دوسرے معاملات ہیں، ان میں بھی یہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حکومت کی طرف سے کیا گیا. لیکن جو پبلک ہے وہ اس سلسلے میں بہت ہی سرگرم، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے یہ بالکل غلط ترین ہے. اور مذہبی جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو حکومت کا یہ اقدام ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے. اگر ہم حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنا غلط رول ادا کر رہی ہے، ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، تو ہم اس میں قادیانیوں کو بالکل نہیں رہنے دے سکتے. ہمارا جو ایمان ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی ہے نا، اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ایمان ہے وہ بہت پختہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور اس کے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس کے لیے یہ جو سب سے بڑا کچھ جو ہے وہ اس کا ایمان ہے. تو وہ اس سلسلے میں بہت سرگرم ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت نے جو فیصلہ کی ہے وہ اپنا یہ فیصلہ واپس لے، ان کو ملک سے در بدر کر دیں، بلکہ ان کو اپنی اقلیت کمیٹی میں بھی نہیں شامل کیے جائیں. بالکل رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو یہاں پہ ایک اور بات بھی کی جاتی ہے واٹس ایپ کے، جو قادیانی ہے وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مرتد ہے. تو مطلب مرتد کی اسٹیٹ نے ایک ڈیفینیشن بھی میرا خیال سے ڈکلیئر کیا ہے، وہ آپ واضح کر دیجیے گا کہ مرتد ہے جو واجب القتل ہے، یا پھر جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے یہ ذمہ داری اس نے ادا کرنی ہوتی ہے. اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر انہیں اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا ہی تھا تو اتنی جلدی حکومت کو کیا آن پڑی تھی، یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو آن پڑی تھی کہ اس وبا کے دنوں میں جہاں پہ آگے لاک ڈاؤن لگا ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، تو ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کیا گیا؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات میر صاحب آپ نے کی کہ مرتد، جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر مرتد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک شرعی ڈیفینیشن ہے. تو یہ شریعت کا ماہر جو اسکالر ہوگا وہی اس کے اوپر کوئی رائے دے سکے گا. اس کے اوپر عام بندہ جو پڑھا لکھا ہے، جو آپ کی طرح غور کرتے ہیں، وہ رائے تو رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کی شاید کچھ اور بھی حقیقتیں ہوں جن کو ہم بیان نہ کر پائیں. دوسری چیز، آپ نے بہت ویلڈ ایک کویشچن میرے ساتھ شیئر کیا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے جس میں 200 سے زائد ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر. شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کے اندر کوئی سیاسی پروسیس جس کو ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹس کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن ہو رہا ہو، کوئی سیاسی کمپین ہو رہی ہو، اپوزیشن کے اوپر سیاسی حملے کیے جا رہے ہوں. ایسا کہیں بھی آپ کو صورتحال نہیں ملے گا. اگر کہیں ملے گا تو وہ ان معاشروں کے اندر وہ سیاسی، آپ ان کو کہہ لیں کہ قطع نظر جس کو کہتے ہیں نا، اس کی ایک جو ویژن لیس ہوتا ہے بندہ، پولیٹیکلی ویک لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھ دینے کے لیے کہ جب اس وقت ایگزیکٹو جو ہے وہ ایٹ لارج فیلڈ ہے، وہ اپنے لوگوں کو وہ فیسیلیٹیشن نہیں کر پا رہی جو ان حالات کے اندر اس
موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اپنے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنی چاہیے، وہ صحت کی ہوں یا خوراک کی ہوں یا روزگار کی۔ جب یہ اپنے لوگ اپنے طور پر اس اسٹیج کے اوپر ناکام ہو چکے ہیں، میری رائے یہ ہے ان لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے ایک نہایت نازک سے مسئلے کو چھیڑا تاکہ ہم اپنی بھوک، آپ نے جیسے پہلے ہمارے بھائی علی رضا صاحب نے شیئر کیا کہ ہم غریب ہوں یا امیر ہوں، ہمارے لیے جو ایمان ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے اس وقت بھوک سے لڑنا تھا، ہم نے اس وقت بیماری سے لڑنا تھا، ہم نے اس وقت بے روزگاری سے لڑنا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے ہمارے ایمان کو پنچ کر اس کا ان کو فائدہ یہ پہنچا کہ ہم تو 4 دن کے لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، لیکن ان کی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈل گیا۔ یہ میری ناقص رائے یہی ہے کہ یہ اپنی گورننس کی فیلیئرز کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا جو اتنے ایبل، میں تو کہوں گا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ان کے مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں، ہی از اے ویری ایبل پرسن، وہ ایک قابل آدمی ہے، وہ سینئر سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے اور اس کی ایک ورتھ ان کی گرپ ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسی حرکت کی جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاید حکومتی پارٹی کا کوئی پرانا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کو وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو بٹ صاحب یہاں پہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کر دیا جاتا ہے، جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ عوام ان میں الجھی رہے، جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف نظر عوام کی نہ آئے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہی ہیں جیسے چینی کا بحران پیدا کر دیا گیا، گندم کا بحران پیدا کر دیا گیا، اس کے بعد اور ایشوز کریٹ کر دیے گئے، اور اب یہ قادیانیت والا مسئلہ کریٹ کر دیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نان ایشوز کو ایشوز بنا رہی ہے؟ صاحب 25 اپریل کو عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں شوگر جو مافیا ہے اس کو پاکستان کے سامنے مزید لے کر آؤں گا، ان کو ننگا کروں گا، لیکن جب ان کو اندر سے پتا چلا کہ یہ میری ہی تحریک انصاف جو ہے اور میری ہی حکومت جو ہے وہ کمزور ترین پوزیشن پہ چلی جائے گی، تو یہ ان ایشوز کو جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں، کرپشن پاکستان میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتی ہے، جب ایک کرپشن موجودہ حکومت کی ظاہر ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ایسا ایشو چھوڑ دیا کہ جس پہ لوگوں کی نظریں اپنے ایمان کی طرف چلی گئیں، اپنے عقیدے کی طرف چلی گئیں، اور انہوں نے جو کرپشن کے ایک رپورٹ آ چکی تھی، پبلش ہو چکی تھی، اس کو دبانے کے لیے، اس کو ایک دفعہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے اس ایشو کی طرف اس کا رخ موڑ دیا۔ بالکل، یعنی کہ عوام کافی مطلب جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ اس حد تک گر گئی ہے کہ مطلب کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے کہ جس میں وہ عوام کی ایمان پر بھی وار کرنے سے گریز نہیں کر رہے۔ تو رانا رضی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو حکومت نے 1.5-2 ماہ سے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے اور دوسری طرف سے یہ مسئلہ چھیڑ دیا گیا ہے، تو آیا کہ اسے اس چیز کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ اسپیشل یہ سارا پراپیگنڈا ان چیزوں کے لیے کیا گیا ہے؟ جی میر صاحب، جہاں تک بات ہے یہ لاک ڈاؤن کی اور یہ قادیانی کی، تو جو وائرس تو ہے بالکل بھی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر، وائرس بالکل ہے، اور اس کی وجہ سے جتنی موتیں ہوئی ہیں اور لاک ڈاؤن لگا ہے سارا اس کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے، صورتحال ہے، آپ اس سے باخبر ہیں، ہم بھی اس سے باخبر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے موقع کے اوپر چوکا مار دی ہے، اور وہ اس طرح کیا ہے کہ لاک ڈاؤن تو لگا ہوا ہے، اب انہیں پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، گندم کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بارشیں ہونی ہے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، ٹھیک ہے، حکومت ہر مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتی ہے، عوام اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے، لیکن جب بھی مسئلہ ہوا ہے وہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمان کے لیے وہ ختم نبوت کا ہے، ٹھیک ہے، 70 سالوں سے جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اتنا کوئی بھی بڑا ایشو نہیں ہے، سب سے جو بڑا ایشو ہوتا ہے وہ ختم نبوت کا ہے، اور حکومت نے جو یہ کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو میری مطلب رائے ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو بٹ صاحب نے بات کی ہے، ندیم اقبال صاحب نے، کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو سکھ بھی ہمارے ساتھ ہیں، عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہندو بھی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہیں پہ اقلیت کا کردار دے کے قادیانوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں، اوپر آ سکیں، اپنے کام کاج کر سکیں جس طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا غلط اقدام ہمارے پرسپیکٹو کے حساب سے ہے، مسلمانوں کے حساب سے ہے، حکومت جو قانون تو دیکھ رہا ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں،
اور جیسا کہ یہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے کہ وہ لیٹر بھی جاری ہو گئے ہیں، تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے، حکومت نے جو کام کیا غلط اقدام ہے اس کا یہ۔ ٹھیک ہو گیا رانا صاحب ہے تو بٹ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے گا کہ اب جو موجودہ حکومت ہے، اب اس نے یہ آیا کہ نوٹیفیکیشن پاس کر دیا ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو قادیانی رہ رہے ہیں وہ اب اپنے جو ان کا جھوٹا دین ہے اس کا پرچار کر سکیں گے، دوسرا یہ کہ وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکیں گے، ان ساری چیزیں اگر وہ یہ کر سکیں گے تو آیا کہ گورنمنٹ انہیں تحفظ فراہم کرے گی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تک میر صاحب کے حکومت نے قادیانیوں کو کوئی فیسلٹی دی، یہ ایک کوشش تھی، وہ ان کی ناکام ہو گئی ہے، وہ پوری قوم نے مل کے ناکام کی ہے، اس میں ہر ایک بندے کا حصہ ہے۔ اس نے حکومت کو جو حکومت کے ایک مضمون مقاصد تھے اور وہ ہیں ایک انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو لمحہ بلمحہ کوٹ کرتا ہے، وہ ہمیں انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں مرزائیوں کی، قادیانیوں کی، کہ ان کو اس حکومت سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ تو ابھی تک ویسے حکومت نے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کہ جس میں انہوں نے کسی فیسلٹی کو ان کو رائٹ دیا ہو، کیونکہ حکومت کر نہیں سکتی موجودہ آئین کے تحت اور موجود قوانین کے تحت حکومت ان کو کسی قسم کی فیسلیٹیشن نہیں دے سکتی انلیس انٹل حکومت ان قوانین میں پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی امینڈمنٹ لے آئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا کہ پاکستان پینل کوڈ کی جو دفعات ہیں 295 298 یہ 295 اے بی سی 298 اے بی سی ان کو امینڈ کر سکتی ہے پارلیمنٹ۔ پاکستان میں قانون بنانے کا ادارہ مقننہ پارلیمنٹ ہے، لیجسلیچر وہ ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت کرنا چاہے تو وہ اس کو وہاں تک وہ کرنی پڑے گی اگر کوئی فیسلٹی دینا چاہے۔ پاکستان میں موجود قوانین اور پاکستان میں موجود اعلیٰ عدالتی فیصلوں کے ہوتے ہوئے موجودہ حکومت ان کو تبلیغ کرنے کی اور کھلے عام عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی وہ اجازت نہیں دے سکتی۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا ہوں کہ ایک مسلمان بھی اگر مسجد کہیں بنانا چاہتا ہے، مائنارٹی کو چھوڑے، وہ بھی سبجیکٹ ٹو دا لا ہے۔ ایک 97% آبادی ہے پاکستان کی، اکثریت جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم میجورٹی کہتے ہیں، وہ اقلیت نہیں ہے، مائنارٹی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کوئی لا لاگو ہوتا ہے۔ وہ ایک مسجد بھی اگر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر سے ایک این او سی obtain کریں گے۔ یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ ہاں، اگلا ایک فکرہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے، کسی گردوارے کے، کسی گرجا کے، کسی جماعت خانہ کے این او سی ایشو کرنے کے سلسلے میں اگر اس علاقہ کے امن و امان کے اوپر پبلک آرڈر جس کے ورڈنگ اس کے اندر فکس ہوئے ہوئے ہیں، پبلک آرڈر کو اگر کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے تو وہ اس علاقے کا ڈی سی کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ جیسے آپ کے نالج میں ہوگا کہ پچھلے سال جلال پور جٹا میں اس قادیانی لوگوں نے ایک کوشش کی، چھپ کے کوشش کی، وہ سامنے آ گئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ وہ اس کے اندر ہونے والی کئی سازشوں کو اللہ رب العزت لمحہ بلمحہ اس کو دنیا کے سامنے آشکار۔ ان کو این او سی لینی پڑتی ہے، اور اب بھی قانون، موجودہ قوانین، حکومت گورنمنٹ ہو چاہے جس لیول کی بھی ہو، ان کو اجازت نہیں دیتی کہ ان کو کسی قسم کی ایکسٹرا آرڈنری فیسلیٹیشن دے سکے، قانون نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہو گیا رانا علی رضا صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے۔ رانا صاحب، آپ اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ اس پہ ایک اوور ویو دے دیں کہ جو عوام ہے، چونکہ آپ ایک لوکل اخبار کے مینیجنگ ایڈیٹر بھی ہیں، تو آپ کو لوگوں کی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں صارفین کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں، تو ان لوگوں کی کیا رائے ہے اور آپ اس پہ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں کہ حکومت کو اس پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل ایسی بات ہے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ پہلے بلیک لسٹ میں تھا، اس سے نکلنے کے لیے اس نے جتنی محنت کی، پھر گرے لسٹ میں آیا۔ کہ جیسے بٹ صاحب نے بات کی کہ کچھ انٹرنیشنل فورم کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اقدامات ہوتے ہیں، عملی پالیسیاں ہوتی ہیں، ایسی ہی عملی پالیسیاں کچھ پاکستان کے لیے ہیں جو وہ اب جیسے کہ یہ قادیانی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان ہمیں نیشنلٹی نہیں دیتا، ہمیں وہ مسلم قرار نہیں دیتا، اگر کوئی کرتا ہے تو اسی لیے جو پاکستان کی جو سربراہ ہیں عمران خان، انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے
تو یہ انہوں نے ملکی لیول کے حوالے سے اقدام اٹھایا ہے جو میرے پرسپیکٹو کے حوالے سے ہے کہ جس طرح باقی دوسری اقلیتی لوگ ہیں، عیسائی، سکھ، ہندو، وہ بھی اس طرح ہی رہ رہے جس طرح، اور وہ یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ قادیانی جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے اندر شامل ہو جائیں اور غیر مسلم کا جو انہوں کا درجہ ہے وہ تو انہیں مل جائے گا. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے وہ عوام کی، تو عوام اس بارے میں سیکھ پائے کہ یہ جو قادیانیوں سے تو ویسے ہی ہر بندہ نفرت کرتا ہے، میرے سمیت، پاٹ صاحب سمیت، آپ کے سمیت، ہر شخص نفرت کرتا ہے ان سے. ٹھیک ہے. تو ان اس حوالے سے جو ہے قادیانیوں کا کہ ان کو اس معاملے میں بالکل شامل نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنا پرچار نہیں کرنا دینا چاہیے، ان کی مساجد میں جانے نہیں ہونی چاہیے. وہ الیکشن لڑیں تاکہ الیکشن اگر لڑتے ہیں تو لڑ کے اگر اوپر آئیں گے تو اپر جو ہائی لیول کی جو گیمز ہوتی ہیں وہ ان میں انوالو ہو جائیں گے. تو آج ہمیں لگتا ہے کہ جہاں بڑی بڑی پوسٹوں پر قادیانی کا بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس مسئلے کو آگے بڑھا رہے ہیں یا اس مسئلے کو مطلب وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے مسائل کو حل کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں. جو ہماری حکومت ان کو چاہیے ہے، انہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری نچلا مائنارٹی ہے، جو ہماری عوام ہے پاکستان کی میجارٹی، وہ اس بات کو ناپسند کر رہی ہے. تو کم از کم جو حکومت ہے، کچھ اتنے معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو حکومت اسی چیز کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے عوام کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس کو قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن سے بھی نکالے. ٹھیک ہو گیا رانا صاحب، آپ کا پوائنٹ ہو گیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ندیم اقبال بٹ صاحب ایڈوکیٹ نے ایک قانونی پہلو سے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو کی اور اس کے ہر ایک پہلو کو آپ کے سامنے عیاں کر دیا. تو ہمارے رانا رضا صاحب نے جو ہمارے سوشل میڈیا صارفین ہیں اور مذہبی طبقہ ہے ان کا پوائنٹ آف ویو رکھا اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. تو اب اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.